آپ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ ایک شخص ایسا ہے جو ہم سب کو دیکھ رہا ہے. آمین. آج ہمارا ٹاپک ہے کہ خدا دیکھتا ہے. خدا ہم کو کیا کر رہا ہے؟ خدا ہم کو دیکھ رہا ہے. آپ کہاں ہیں؟ ہم کہاں ہیں؟ خدا ہم کو دیکھ رہا ہے کہ آج ہم کہاں ہیں؟ خدا کے گھر میں. خدا نے ایک دفعہ دیکھا پیدائش میں، اور وہاں لکھا ہے کہ خدا نے زمین پر دیکھا اور زمین پر بدی بہت بڑھ گئی. تو وہ لکھا ہے وہاں کہ خدا نے افسوس کیا، انسان پر افسوس کیا اور پچھتایا کہ میں نے کیوں اس کو پیدا کیا. اور جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ نو کا کیا آیا؟ نو کے وقت میں خدا نے پھر اس کو ایک ایسا بہت بڑا منصوبہ دیکھا اور دیکھا کہ پوری زمین پر ایک شخص ایسا ہے جو راست باز ہے، اس کی فیملی بھی دعا گو ہے، باپ جو ہے اپنے گھر کی ذمہ داری بخوبی سے سر انجام دے رہا ہے، بیٹے جو تھے وہ باپ کے فرما بردار تھے، ماں کے فرما بردار تھے. یعنی ایک ایسا گھرانہ، مسیحی گھرانہ خدا نے دیکھا، راست باز بندہ. پھر اس کو کیا دی؟ ایک ذمہ داری سونپی، کشتی بنائی اور اس سے حکم ہوا، جیسے آپ سب اس سٹوری کو جانتے ہیں، سنڈے اسکول کے بچوں کو بھی سکھایا جاتا ہے. لیکن آج ہم دیکھیں گے، لکھا ہے کلام مقدس میں، خروج کی کتاب کو ہم پڑھیں گے، خروج 3 باب. خدا مصیبت کو دیکھتا ہے، خدا ہمارے دکھ کو دیکھتا ہے، خدا ہماری پریشانیوں کو دیکھتا ہے. خروج 3 باب اس کی 7 آیات کو، اس کا پہلا حصہ پڑھیں گے، پوری 7 آیات کو. خداوند نے کہا کہ میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہیں خوب دیکھی، اور ان کی فریاد جو بگاڑ لینے والوں کے سبب سے ہے سنی، اور میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں. کیا لکھا ہے کہ خداوند نے کہا کہ میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہے خوب دیکھی، اور ان کی فریاد جو بگاڑ لینے والوں کے سبب سے ہے سنی، اور میں نے ان کے دکھوں کو جانتا ہوں. خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. سب کہیں آمین. خدا مجھے دیکھ رہا ہے. اپنے دل پر ہاتھ رکھیں کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے. آپ اس ایمان رکھتے ہیں کہ خدا آپ کو، کیونکہ خدا جیسے مصر میں سریوں کے ظلم سے بنی اسرائیل قوم پر نگاہ کی اور پیدائش میں جیسے نگاہ کی، دیکھا کہ زمین پر بدی ہے، تو اس بدی کو ختم کرنے کے لیے خدا نے زمین آسمان سے بارش برسائی اور زمین کی اس ناپاکی کو پاک کیا. ہاللیلویا. اور پھر آگے ہم چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل قوم پر تشدد، ظلم، ناانصافیاں اور بہت سارے ایسے کام ان کی زندگی میں ہوئے، تو لکھا ہے، ابھی ہم نے سنا کہ خدا نے نگاہ کی بنی اسرائیل کی اس صدا پر، اس آواز پر جو ظلم سہتے ہوئے پکار رہے تھے کہ خدا تو کہاں ہے، تو
تو بنی اسرائیل سے محبت رکھنے والا، تو ان تمام راستوں میں تو نے ہماری حفاظت کی، تو دیکھ اس وقت ہم اس ظلم کو برداشت کر رہے ہیں۔ یہ ظالم حکمران جو مصری لوگ جو اس وقت تیرے لوگوں پر ظلم کر رہے تھے، آج بھی ویسا ہی ظلم، ویسا ہی تشدد، ویسا ہی مصیبتیں، ویسی ہی پریشانیاں، ویسی ہی بھوک آج بھی اس کے لوگوں پر ظاہر ہو رہی ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کے لیے آموجود ہوتا ہے۔ ہاللیلویا! خدا اپنے لوگوں کے لیے آموجود ہوتا ہے اس وقت جب اس کے لوگ اسے پکار رہے ہوتے ہیں۔ جب اس کے لوگ اسے پکار رہے ہوتے ہیں تو لوگ جب فریاد کرتے ہیں، جب لوگ اپنی آپ کو نڈیر دیتے ہیں، خاکسار بن کر دعا کرتے ہیں، تو خدا آسمان سے اپنی نگاہ کرتا ہے۔ خدا آسمان سے دیکھتا ہے کہ میرے لوگ، میرے بیٹیاں، میرے بیٹے اس بیماری میں بھی، اس تکلیف میں بھی، اس پریشانی میں بھی اس نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس نے میرے اقدار پر، اس نے میرے کلام پر بھروسہ کیا ہے، اور خدا اپنے لوگوں کے لیے دیکھ رہا ہے۔ اور ظلم برداشت جو کرتے ہیں، جو مصیبت برداشت کرتے ہیں، جو ہر ایک چیز کو اپنی زندگی میں برداشت کرتے ہیں، تو خدا اپنی نگاہ کو ان پر ڈھیرتا ہے، دیکھتا ہے، اور پھر ان کو ان کی مصیبتوں سے کیا کر دیتا ہے؟ آزاد کر دیتا ہے۔ لیکن انسان یہ نہیں دیکھ رہا، انسان کی نظر اس پر نہیں ہے، کیونکہ کلام جو فرماتا ہے کہ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف لگاؤں گا، میری قوت کہاں سے آئے گی؟ میری قوت خداوند میں ہے۔ ہاللیلویا! خدا اپنے لوگوں کے لیے دیکھ رہا ہے، لیکن جب لوگ اپنی نگاہ اس پہاڑ کی طرف اٹھاتے ہیں، اس نجات کی طرف دیکھتے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنا جلال ان پر ظاہر کرتا ہے، اپنی رحمت ان پر نازل کرتا ہے، اپنی شفقت ان پر نازل کرتا ہے، تو ان کو اٹھا کھڑا کرتا ہے، ان کو رہائی بخشتا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل قوم کو رہائی دی، آج بھی وہ رہائی دینے کی قدرت رکھتا ہے، آج بھی وہ چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے۔ جیسی بھی بیماری آپ کے بدن میں ہو، جیسی بھی تکلیف آپ کے بدن میں ہو، جیسا بھی روگ آپ کے جسم میں ہو، ایک ہی شخص ہے، ایک ہی چٹان ہے، ایک ہی لہو ہے، جس کے وسیلہ سے ہمیں کیا ملتی ہے؟ شفا ملتی ہے۔ ایک ہی لہو ہے جس کے وسیلہ سے ہمیں کیا ملتی ہے؟ شفا ملتی ہے۔ جب آپ اس کی طرف نگاہ کریں گے، جب آپ اس کی طرف دیکھیں گے، تو پھر وہ کلام میں لکھا ہے کہ تم میری طرف رجوع لاؤ تو میں تمہاری طرف۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں بنگلوں میں، دفاتر میں جب جاتے ہیں تو ایک بڑا ایک بورڈ لکھا ہوتا ہے، کیمرے کی آنکھ، کیمرے کی آنکھ لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ تجھے دیکھ رہی ہے۔ اور جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر کیا کرتا ہے انسان؟ کیا کرتا ہے؟ سمجھ جانا ہے، سمجھ جانا ہے۔ لیکن آج کا انسان کیمرے کو دیکھ کے سمجھ جاتا ہے، لیکن خدا کی آنکھ کو دیکھ کر نہیں سمجھتا۔ آج کا انسان، اس کی فطرت ہے، اس کی فطرت میں یہ بات بھر گئی ہے۔ اور کلام میں ابھی ہم نے پڑھا، اور پیدائش کی کتاب میں ایک بڑا خوبصورت حوالہ پڑھ کے سناتا ہوں کہ انسان کی فطرت ہے، اور خدا نے بھی یہی کہا ہے، اور لکھا ہے اور تب خدا نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی، کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے، تو بھی اس کی عمر 120 کی ہوگی۔ ان دونوں میں زمین پر جوان تھے، اور بعد میں جب ان کے بیٹے بیٹیاں پاس آئیں اور تو ان کے لیے اولاد ہوئی، اور خدا نے دیکھا کہ
کہ زمین پر بدی بڑھ گئی، اس کے دل کے تصور اور خیالات سدا ہی برے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کلام میں خدا نے لکھ دیا ہے کہ انسان کے سدا ہی خیال برے ہی رہیں گے، اس کی روشیں ہمیشہ بری ہی رہیں گی۔ اگر انسان کیمرے کی آنکھ کو اپنے آپ کو سیدھا کر سکتا ہے، جب خدا کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے تو ہم کیوں اپنی بری روشوں کو، تو ہم کیوں اپنے برے خیالات کو درست نہیں کر سکتے؟ کیونکہ جب وہ دیکھتا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے، انسان محبوب کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا بدی کو نہیں دیکھ سکتا، خدا کی آنکھیں پاک ہیں اور وہ ہمیشہ پاک چیز کو دیکھتا ہے، وہ ہمیشہ پاک چیز کو پسند کرتا ہے۔ لیکن اگر انسان کی زندگی میں ناپاکی ہے، اگر انسان کی زندگی میں بدی ہے، اگر انسان کی زندگی میں برائی ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ دور سے تو دیکھتا ہے، دور سے تو دیکھتا ہے۔ لکھا ہے کہ وہ نیک اور بد پر دونوں کی نگاہ اس پر ہے، دیکھ تو رہا ہے، وہ دیکھ تو رہا ہے، وہ انسان کو جو بدی کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے اور اس سے بچ رہا ہے، لیکن اس کی آنکھوں سے بچ کر اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے، کام کر رہا ہے اور بری روشوں میں گرفتار ہو رہا ہے۔ لیکن خدا فرماتا ہے صادقوں کی دعاؤں پر اس کے کان کیا لگے رہتے ہیں کہ نہیں لگے رہتے؟ صادقوں کی دعاؤں پر اس کے کان لگے رہتے ہیں۔ اگر صادق کی دعا پر وہ کان لگا سکتا ہے تو کیا وہ صادق کو دیکھ نہیں رہا؟ کیا وہ صادق کو برکت نہیں دے رہا؟ کیا وہ صادق کی تمام ضرورتوں کو اپنے الہی خزانہ سے پورا نہیں کر رہا؟ آج یہ وقت ہے کہ ہم کیمرے کی آنکھ سے تو بچ رہے ہیں، کیمرے کی آنکھ سے بچ کر نکل جاتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ خدا کی نظر سے آپ بچ نہیں سکتے، خدا کی نظر سے آپ جدا نہیں ہو سکتے۔ جہاں بھی چلے جائیں، جہاں بھی آپ چھپ جائیں، اس کی نگاہ آپ پر رہے گی۔ زبور 138 ہم بڑی شوق سے گاتے ہیں اور بڑی بلند آواز سے، زبور 139 1:40، اور لکھا ہے میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں، تیری حضوری سے کدھر بھاگوں، اگر آسمان پر چڑھ جاؤں تو تو بھی وہاں ہے، اگر میں پتال میں چھپ جاؤں تو تو بھی وہاں ہے۔ اس کا مطلب ہے زبور نویس لکھتا ہے میں تیری کیا گیت ہے، میں تیری روح سے بھلا نہ سکے کدھر جاؤں۔ انسان بدی کر رہا ہے، انسان چھپ کر وہ سارے کام کر رہا ہے، لیکن آپ اور میں اور ہم سب اس سے چھپ نہیں سکتے۔ وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ آسمان پر بھی اس کا تخت ہے اور زمین پر بھی اس کی حاضری ہے، اور زمین پر بھی وہ اپنے لوگوں کے درمیان میں آ کر تخت نشین ہو جاتا ہے اور ان کی پرستش میں اور ان کی دعاؤں پر اپنی برکت کو ڈالتا ہے۔ اگر ہم سمندر میں چلے جائیں، وہاں بھی خداوند کی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے اور ہمیں بچاتی ہے، ہمیں مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات دیتی ہے۔ اگر ہم یونا جو نبی تھا اس کے متعلق ہم دیکھیں تو یونا کیا کیا، اس نے بھیجا کدھر سے، کدھر بیٹا تو گیا کدھر، بھیجا سبزی لینے، تو چلا وہ گیم میں کھیلنے چلا۔ ایسا ہی ہمارا بھی حال ہے، خدا نے ہمیں زمین پر کس لیے بھیجا ہے؟ یسایہ کیا کہتا ہے کہ میں نے اپنی قوم کو کس لیے بنایا ہے کہ میری پرستش کرے۔ تو وہ اس کی آنکھ سے چھپ کر کہاں گیا؟ ترسیس کو چلا گیا۔ تو جب وہ بھاگ گیا تو کیا ہوا؟ اس کی زندگی میں کیا آیا؟
اس کی حضوری، اس کی وجہ سے طوفان اس کی زندگی میں آیا، تو بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے جو مصیبت میں تھے، انہوں نے اپنا سب کچھ جہاز میں جو تھا سب پانی میں پھینک دیا، اور ایک شخص نے اسے اٹھایا، اٹھ بھائی اٹھ، ارے سارے مصیبت سے پھنسے ہیں تو ستا ہے۔ آج بھی ہم سوئے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری غلطی کیا ہے، ہماری خطائیں کیا ہیں، ہمارا کیا مقصد ہے اس زمین پر بھیجنے کا، لیکن یہ جو طوفان ہماری زندگی میں آتے ہیں، یہ جو مشکلاتیں ہماری زندگی میں آتے ہیں، اس وجہ سے آتے ہیں کہ ہم خدا کی نظر سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ ہم خدا کی نظر سے کیا ہو گئے ہیں؟ اوجھل، پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور ہم ان وادیوں میں ہیں، ہم ان علاقوں میں آ بسے ہیں جہاں ہمیں طوفانوں نے گھیر رکھا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ خدا اپنے لوگوں کو بھولتا ہے؟ کیا خدا اپنے لوگوں کو بھولتا ہے؟ پھر اس نے اس کو کہاں سے نکالا؟ کشتی میں سے نکالا۔ دونوں کہا کہ اس کو پانی میں پھینک دو، اس نے کہا کہ مجھے پانی میں، سمندر میں پھینک دو۔ اس کو پتا تھا کہ میں نے اپنی غلطی کا اقرار کیا ہے، میں نے اپنی روشوں سے اپنے آپ کو توبہ میں تبدیل کیا ہے کہ میں نے نافرمانی کی ہے، میں خدا کی آنکھ سے بھاگا ہوں، خدا کی حضوری سے بھاگا ہوں، تو خدا نے اس کے لیے بھی وہی کام کیا جو آج ہمارے لیے بھی کرتا ہے۔ خدا نے اس وقت یونا کے لیے ایک بڑی مچھلی کو مقرر کیا، اور اس نے اس کا منہ کھولا اور اسے اپنے منہ میں نگل لیا۔ آج بھی انسان اگر اپنے آپ کو درست کر لے، اگر آج کا انسان بھی اس کی آنکھوں میں اپنے آپ کو حضوری میں لائے، تو خداوند ہمارے لیے بھی بہت سارے ایسے خادموں کو، بہت سی ایسے لوگوں کو، بہت سے ایسے منصوبوں کو ہمارے لیے مقرر کر دیتا ہے، اور وہ ہمیں اپنے ہاتھوں میں محفوظ کر لیتا ہے۔ جس طرح پچھلے سنڈے ہمارا میسیج تھا، خدا کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہم خدا کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہم۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کی آنکھوں میں بھی ہم محفوظ ہیں، کیونکہ اگر ہم خدا کی نظر میں رہیں گے، اگر خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے رہیں گے، اس کے ہاتھ میں رہیں گے، تو خدا بھی ہمیں سنبھالے گا، جس طرح اس نے اس وقت یونا کو سنبھالا، جس طرح اس وقت بنی اسرائیل قوم کی ساری پریشانی کو دیکھا اور ان کو بچایا۔ خدا آج بھی ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ صرف اور صرف ہمیں اپنی روشوں پر غور کرنا ہے، ہمیں اپنے حالات پر غور کرنا ہے کہ کیا ہم کیمرے کی آنکھ سے بچ رہے ہیں، کیا ہم خدا کی آنکھ سے بچ رہے ہیں۔ اگر آپ خدا کی آنکھ سے بچ جائیں گے، تو چھپ کر اپنے کام کریں گے، تو خدا کی آنکھیں ہر وقت روشن رہتی ہیں۔ خدا کبھی سوتا نہیں، خدا کبھی چھپ نہیں رہتا، وہ ہمیشہ بدی کے لیے بولتا ہے، بدی کے لیے اپنے غضب کو نازل کرتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے بدن میں، یہ نہ ہو کہ ہماری زندگی میں بدیاں پیدا ہو جائیں اور خدا کی آنکھ میں ہم ٹھہر جائیں۔ جس طرح زمین پر بدی پھیل گئی تو خدا نے دیکھا تو اس نے اس کو برباد کر دیا، ان لوگوں کو برباد کر دیا۔ آئے ہم اپنے آپ کو اس ساری برکت کو لینے کے لیے اس سارے کلام سے اس بات کو ہم سیکھتے ہیں کہ خدا کی نظر میں آج ہم یہاں موجود ہیں، خدا کی نظر سے ہم بچ نہیں سکتے، چاہے ہم پتال پر چلے جائیں، چاہے ہم سمندر کی تہوں میں چلے جائیں، چاہے ہم پہاڑ کی غاروں میں چھپ جائیں، بدی کرتے رہیں، لیکن ہم اس کی بدی سے بچ نہیں سکتے، ہم اس کی نگاہ سے بچ نہیں سکتے۔ اگر ہم اپنی بدیوں کو ختم کر کے اس کی حضوری میں کھڑے ہو جائیں گے اور اس کی حضوری میں اس کی آنکھوں کے سامنے رہیں گے، تو خداوند ہمیں برکت دینے والا خدا ہے، خداوند ہمیں سنبھالنے والا خدا ہے۔ آئیں ہم خداوند کی حضوری میں اپنے آپ
آپ کو 2 منٹ کے لیے خاموشی سے اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں رکھیں اور یہ دیکھیں، اپنی زندگی پر غور کریں۔